جو لوگ سنتیں پڑھ چکے ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ سورۃ البقرہ رکوع 3 ہے، آیت نمبر 31۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ علم اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کو ملنے والی بہت بڑی دولت ہے، بیش قیمت انمول دولت ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیں کہ جب اللہ عز و جل نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ کریم ایسوں کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر کے خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اگر بنانا ہے مولا تو ہم تیرے تسبیح کرتے ہیں، تحمید بیان کرتے ہیں۔ ہم بھی تھے۔ اللہ رب العالمین نے پھر کہا کہ انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جناب سرکار آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اشیاء کو، تمام چیزوں کو فرشتوں پر پیش فرمایا، اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا نام جناب سرکار آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے کیا کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے جناب سرکار آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ نے اسے فرشتوں پر پیش کیا۔ فقال، رب نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ تمام چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر قول کے سچے ہو تو۔ وہ تمام چیزوں کو فرشتوں پر پیش کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سرکار آدم کو سکھا دیا۔ تو فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ ہم تو اتنا ہی جانتے جو تو نے ہم کو سکھایا ہے نا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار آدم علیہ السلام کو علم دے کر کے فرشتوں پر اللہ نے فضیلت مقدسہ عطا فرما۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے کہا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کر۔ یہ علم ہی کی برکت ہے، اسی علم کی شان کہ جناب سرکار آدم علیہ السلام کو اللہ نے چیزوں کا نام سکھا دیا، علم دے دیا۔ ان تمام فرشتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سرکار آدم کو فضیلت عطا فرما دی، سبحان اللہ، رتبہ عطا فرما دیا، مقام عطا فرما دیا۔ اس علم، یہ علم ہے بابا آدم علیہ السلام کے زمانے سے دیکھیں ہمارے معاشرہ میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ والا بڑا ہوتا ہے، زمین جائیداد والا بڑا ہوتا ہے، نہیں، ان سے بڑا علم والا ہوتا ہے جی، ان سے بڑا علم والا ہوتا ہے۔ اگر باپ کے پاس علم نہیں، بیٹے کے پاس علم ہے تو ہے باپ اور بیٹے کا رشتہ اپنی جگہ، لیکن جب مقام کی بات آئے گی تو بیٹا افضل قرار دیا جائے گا۔ کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے، علم کے بدولت۔ ایک واقعہ ذہن میں میں پھر کبھی بتاؤں گا وہ واقعہ۔ علم ہے
اگر علم نہ ہو، یہ دنیا میں جتنے خرافات لوگ کرتے ہیں نا، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر بندے کو پتہ چلے نا کہ فرض کی اہمیت کیا ہے، واجب کی اہمیت کیا ہے، سنت کی اہمیت کیا ہے، مستحب کی اہمیت کیا ہے، جائز کی اہمیت کیا ہے، نوافل کی اہمیت کیا ہے، تب بندہ پھر نوافلوں سے بڑھ کر کے فرضوں کے طرف جانے کی کوشش کرے گا۔ آج جانتے ہیں ہماری سنی معاشرہ میں عام طور پر لوگ جو کام نفلوں پر بالکل تن من دھن لگا کر کے نفلوں کا خیال کرتے ہیں، فرضوں کا خیال نہیں کرتے۔ مثال نیاز، نذر، نیاز، کسی بھی ولی کے نام، اللہ والے کے نام کرنا جائز ہے، کریں گے ثواب ملے گا، لیکن یاد رکھیں نیاز کرنا فرض نہیں، نیاز کرنا فرض ذرا بولے۔ ہمارے معاشرہ کا جو لوگوں کے پاس علم نہیں نا، وہ بولے گا یہ مولوی صاحب دیوبندی، یہ تو وہاں بھی ہو گیا، یہ تو نیاز کے بارے ایسا بولتے ہیں۔ کیوں؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ علم ہوگا تو نہیں بولے گا۔ ہاں حقیقت بات، غوث اعظم کے نیاز ہو، غریب نواز کے نیاز ہو، کسی بھی ولی کے نیاز ہو، یہ جائز ہے، مستحب ہے، ہائے سے ہائے ثواب ملے گا، لیکن فرض آپ کو پتہ ہے نا، کیا کسی بھی بزرگ کے نام کے نیاز کرنا فرض ہے کیا؟ ذرا بولے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن نماز ذرا بولے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اچھا ایک چیز اور میں کہہ دوں، آج تو ماحول بن گیا عمرہ کرنے چلے، اللہ نے جن کو نہیں نوازا ہے، جس کی حیثیت نہیں، وہ بیچارہ کچھ پیسے جمع کر کے عمرہ کرنے جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے مال و منال سے نوازا ہے، وہ بھی اب اس عمرہ کے ماحول میں حج کو چھوڑ کے عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، ہو گیا۔ یاد رکھے گا، جس کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، یعنی اللہ نے اتنا مال دیا کہ حج فرض ہے، تو عمرہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، ان کو حج ہی کرنا پڑے گا۔ لیکن جتنا زور عمرہ پہ دیا جاتا اتنا حج پہ دیا جا رہا ہے کیا؟ پتہ ہوتا نا کہ حج فرض ہے تو بندہ عمرہ نہیں پہلے حج کرتا، پھر عمرہ کرتا بعد میں، لیکن آج کیا پہلے عمرہ کر لیتے، ٹھیک ہے پھر موقع ملے گا تو دیکھا جائے گا، ہے نا۔ حج فرض ہے، حج کیا ہے؟ عمرہ فرض نہیں، حج فرض ہے، لیکن علم شاید نہیں ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ نیاز فرض نہیں، نماز فرض ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں پورے ایم پی سے لے کے ہندوستان بھر تک ہمارے جوان، ہماری عوام جتنا نیاز پہ طاقت لگاتی ہے، کیا اتنا زور نماز پہ لگاتی ہے؟ بولے ذرا۔ ابھی خالی اعلان ہو شاہ جلال پورہ کے جماعت خانہ میں نیاز ہے، پورا محلہ آ جائے گا، لیکن 5 ٹائم مؤذن صاحب کہتے ہیں حی علی الفلاح، نماز پڑھنے آؤ، ہم کو تو سونا ہے۔ 5 ٹائم مائک پہ اعلان ہوتا ہے نماز پڑھنے آؤ، لیکن ہم تو نیاز کھائیں گے، نماز پھر دیکھا جائے۔ جبکہ اچھا نیاز کرنے والے بھی دل کھول کے کرتے ہیں، اچھی باتیں کریں، منع نہیں، ثواب ملے گا، لیکن یار نیاز سے پہلے نماز۔ یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں اگر فرض نہیں ہے تو نفل قبول ہی نہیں ہے۔ اگر بندہ فرض نہیں ادا کرے گا تو کروڑوں نفل کر لے، وہ نفل قبول ہی نہیں ہوگا جب تک فرض مکمل نہیں ہے۔ پہلے فرضوں کا خیال، اس کے بعد نفل کرتے رہیے، لیکن آج تو ہمارا حال ہی الگ ہے، فرض کا نہ عطا ہے نہ پتہ، نفل چھوڑنا ہی نہیں ہے نیاز کے نام پر۔ اس لیے میرے یارو، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ بندے کو اگر علم ہوتا نا کہ فرض کی اہمیت کیا ہے تو نفلوں سے پہلے فرضوں کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح بات ہے، علم سیکھیں، علم حاصل کریں، اس کی برکت کتنی ہے۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً حدیث ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی کا فرمان ہے، رحمت اللہ علی خلفائی، فقیل من خلفاؤک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال الذین یحبون سنتی ویعلمونها عباد اللہ۔
سبحان اللہ، ادھر آواز سے کہیں سبحان اللہ، اس کا مطلب سنیے۔ اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ میرے خلیفوں پر، میرے نائبوں پر، اللہ میرے خلفاء پر رحم فرمائے۔ یہ دعا کس نے کی؟ اللہ کے نبی نے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا؟ رحمت اللہ علی خلفائی، اللہ میرے خلیفہ، جو میرے خلفاء ہیں، جو میرے نائبین ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اچھا، اگر نبی دعا کرے تو رد کی گنجائش ہے کیا؟ مقبول ہی مقبول ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو میرے نائبین ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے۔ تو صحابہ نے کہا، حدیث کے بولے، فقیلا من خلفاؤک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ کے خلیفہ کون ہیں؟ نائبین کون ہے جن پر رحمت برسنے کی آپ دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا، قال الذین یحبون سنتی، نبی نے کہا میرے خلیفہ، میرے نائبین، نائب وہ ہیں جو میری سنتوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگلا سنیے، وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ، میری سنتوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو میری سنتوں پر عمل کرے، اللہ کے بندوں کو سکھائے، وہ میرے نائبین ہیں، ان کے لیے دعا ہے اللہ میرے نائبین پر رحم و کرم فرما۔ سبحان اللہ، علم کی برکت ہے یہ۔ نبی کی دعا ان کو لگتی ہے جنہوں نے علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا ہے۔ جو باعمل علماء ہے ان کے لیے مصطفیٰ کریم کی دعا 1400 سال پہلے ہو چکی۔ اس لیے علم سیکھیں اور علم سیکھ کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تھوڑا ہم 1 مہینے سے زیادہ کے قریب ہو چکا علم پر ہی سن رہے ہیں، علم پر ہی سن رہے ہیں، اور روزانہ ایک حدیث تو سن ہی رہے ہیں نا۔ پھر بھی اگر علم پر ہمارا عمل نہ ہو تو کب ہوگا؟ 1 مہینہ کنٹینیو مسلسل 30 دن تک اگر علم کی فضیلت پر گفتگو ہو، پھر بھی علم کی اہمیت ذہن میں نہ سمائے تو پھر کب سمائے؟ پھر کب ہم کو محسوس ہوگا علم کس عظیم دولت کا نام ہے؟ پھر ہمیں کب محسوس ہوگا کہ نہیں ہم کو علم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے؟ اعمال ٹھیک ہوتے ہیں علم کی بنیاد پر، عقیدہ درست ہوتا ہے علم کے بنیاد پر، ایمان ٹھیک ٹھاک رہتا ہے علم کی وجہ سے۔ علم نہ ہو تو یہ سب کچھ کبھی بھی ختم ہو جائے۔ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔ ایک جناب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ایک بات فرمائی۔ فرماتے جناب بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ ایک اللہ کے بڑے بزرگ ولی گزرے، یہ بشر حافی ولایت کے منزل پر کیسے پہنچے تھے ایک روایت ہے، میں بتاؤں گا، لیکن ایک بات یہاں پر بھی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ جناب بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں نے خواب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو بھی خواب میں اپنے محبوب مصطفیٰ کریم کے دیدار سے اللہ تعالیٰ ہمیں محظوظ فرمائے، اللہ سرکار کی دیدار سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ خواب دیکھے نا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا، جناب بشر حافی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا، اے بشر حافی، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے ہم عصروں سے، یعنی تمہارے زمانے کے لوگوں سے اللہ نے تم کو بڑا مقام کیوں دیا؟ تمہارے ہم عصروں سے بلند و بالا مقام رب نے تم کو دیا، کیوں دیا؟ تمہارے زمانے میں جو لوگ ہیں ان لوگوں سے بھی بلند و بالا مقام رب نے تم کو دیا، کیا تم کو پتہ ہے رب نے کیوں دیا تم کو؟ عرض کہ میرے آقا کیوں دیا اللہ نے یہ مقام، ملا کیسے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اس لیے کہ تم میری سنت سے محبت کرتے ہو، سبحان اللہ، تم لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہو، اپنے دوستوں کو اچھی بات بتاتے ہو، میری سنت سے محبت کرتے ہو، اسی لیے خدا نے تمہارے زمانے کے لوگوں سے تمہارا مقام بلند و بالا فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ ہے نبی کی سنت۔ پتہ کیسے چلے گا؟ علم ہوگا تب، علم نہ ہو تو کیا معلوم ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہم کو ہمارے معاشرہ کے لوگوں کو علم دین سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ پرسوں میں نے ایک بات کہنی چاہیے تھی، دل اگر سخت ہو جائے نرم کیسے ہوگا، ہے نا؟
سخت دل اچھی بات نہیں. جس کا دل سخت ہو جائے نا، کٹھور ہو جائے، تو پھر بندہ کبھی بھی تباہ ہو سکتا ہے. دل کبھی کٹھور نہیں ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے. ہر انسان کے دکھ کو اپنا دکھ تب سمجھیں گے جب دل نرم ہوگا. ہر انسان کے پریشانی کو اپنی پریشانی تب سمجھیں گے جب دل نرم ہوگا. ہر انسان کے لیے وہی پسند تب کریں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں جب انسان کا دل نرم ہوگا. اگر دل نرم نہ ہو تو کسی کے تکلیف مصیبت پریشانی دیکھ کر کے کچھ محسوس نہیں ہوگا، بلکہ چلا جائے گا. اس لیے دل نرم ہونا چاہیے. سخت دل والوں کا نقصان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے. دل ہمیشہ نرم ہو. کبھی کسی کا دل سخت ہو جائے تو پھر علاج کیا ہے؟ دنیا میں ایسی کوئی دوا نہیں بنی ہے کہ جس کو کھانے سے دل نرم ہو جائے، بنی ہی نہیں. ایسی کوئی دوائی نہیں بنی ہے، نہ انجیکشن بنایا گیا ہے کہ جس کو لگانے سے دل نرم ہو جائے. دنیا میں ایسی دوا بنی ہی نہیں اور قیامت تک بن بھی نہیں سکتی. دوا کھا کر کے کسی کا دل نرم نہیں ہو سکتا ہے. پھر اگر سخت دل ہو، علاج کہاں ہے؟ علماء فرماتے ہیں اسلام میں. اس کا علاج اسلام میں ہے. یہ کہیں اور ملے گا نہیں، یہ صرف اسلام ہی میں ملے گا. کیسے دل نرم ہو جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل نرم ہو تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، تمہارا دل نرم ہو جائے. یتیم جس کا باپ انتقال کر گیا ہے، یعنی بچہ 4 سال 5 سال 6 سال بالغ نہیں ہوا ہے، بالغ ہونے سے پہلے جس کا باپ انتقال کر جائے اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے. بالغ ہونے کے بعد نہیں. بچہ بالغ ہو گیا، یتیمی کا حکم ختم ہو گیا. یتیمی کا حکم تب تک رہے گا جب تک بچہ یا بچی جوان نہیں ہوگی. اولاد جب تک جوان نہیں یتیم ہے، جوان ہو گئی اولاد اب یتیمی کا حکم ختم. نبی نے کہا جس کا دل سخت ہو گیا وہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے. اس یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے برکت سے اس کا دل نرم ہو جائے. ایک چیز اور علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا نا، ان کے ہتھیلی کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنے بالوں کے برابر خدا اس کو ثواب عظیم عطا فرمائے. ثواب بھی ہے اور کٹھور دل کو نرم بنانے کا علاج بھی. یہ کہیں ملے گا؟ صرف اسلام میں ملے گا. جس اسلام میں یہ اتنی ساری چیزیں موجود ہیں، اس اسلام کی تعلیمات سے دور ہو کر کے بندہ نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے رہتا ہے. ساری چیزوں ساری بیماریوں کا علاج اسلام میں ہے. دنیا کی ہر پریشانی کا حل اسلام میں ہے. دنیا کے ہر تکلیف درد کی دوا اسلام میں ہے. لیکن جس اسلام میں یہ سب کچھ رکھا گیا ہے، ہائے مسلمان، افسوس مسلمان، اس اسلام کو چھوڑ کے نہ جانے لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں. آپ سنے ہوں گے کہ نہیں معلوم، لیکن میں نے سنا ہے کچھ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس تعویذ لینے جاتے ہیں، جھاڑ پھونک کرنے جاتے ہیں، جو بندہ خود ہی ایمان سے کوسوں میل دور ہے. غیروں کے پاس، کافرین مشرکین جو لوگ جھاڑ پھونک گندا علم سے کرتے ان کے پاس جاتے ہیں کہ میں اچھا ہو جاؤں. وہ خود ہی بیمار ہے کروڑوں بیماریوں سے، وہ نہ جانے کتنے برسوں سے خود ہی بیمار ہے. کفر کی بیماری الگ ہے، شرک کی بیماری الگ ہے، منحوسیت کی بیماری الگ ہے. وہ اتنے بیماریوں سے خود بیمار ہے. ایک مسلمان جس کے پاس اسلام میں ہر بیماری کا علاج ہے، اس کو چھوڑ کے ان کے پاس جاتا ہے مجھ کو ٹھیک کر دو. ارے وہ خود ہی خراب ہے، تم کو کیا ٹھیک کرے گا؟ ہر انسان کے تکلیف اور ہر بیماری کا علاج خدا نے اسلام میں رکھا. یہ بیماری ہے، دل سخت ہونا بیماری ہے. علاج اللہ کے نبی نے کہا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. سخت دل ہے تو اللہ نرم کر دے گا. سبحان اللہ. ثواب الگ، علاج الگ. اللہ کریم ہم مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا کرے. آئیے قریب بہت ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. آپ وہ مسئلہ شریعہ جس کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے، فرائض نماز کے بعد واجبات نماز ہے نا. کچھ واجبات سن چکے، آج ایک سنیں. میں ایک چیز کا خالی خلاصہ کر دوں، وہ یہ کہ ہر مقتدی پر اگر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ہر منفرد پر جو اکیلے پڑھتا ہے، قاد اولا ہو کہ اخیرہ ہو،
तशहुद में अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। अकेले नमाज पढ़ता है बंदा पढ़ लेगा। मसला कभी कभी फंस सकता है, कहाँ पे? जमात के साथ आप नमाज पढ़ते हैं, इमाम साहब फास्ट पढ़ते हैं, उन्होंने पूरे अत्तहियात मुकम्मल कर ली 2 रकात में और कहा अल्लाह पर खड़े हो गए, लेकिन आप स्लो पढ़ते हैं और अभी आपने आधी अत्तहियात पढ़ी थी, इमाम साहब खड़े हो गए, अब आप क्या करें? एक अच्छी राव सुन लीजिए। जिस तरह से अत्तहियात पढ़ना वाजिब है, दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है ना, सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है ना, ऐसे ही इमाम के साथ अगर नमाज पढ़ते हैं तो इमाम की मुताबियत करना भी वाजिब है, इमाम के इत्तिबा करना भी वाजिब है। जरा बोले वाजिब है। अगर कोई बंदा इमाम के साथ नमाज पढ़े और ये कहे मैं करोड़पति हूँ, मैं इसके पीछे पीछे क्यों पढ़ूंगा, मैं इमाम के पहले रुकू कर लूँगा। करोड़पति आदमी आए बिल्कुल अच्छा बेहतरीन बहुत महंगा लिबास पहन करके, जुब्बा शेरवानी सूट कोट पहन करके, और कहा पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, लेकिन फिर वो अंदर से आवाज़ें तू तो बड़ा अमीर तरीन है, करोड़पति है, ये इमाम साहब गरीब है, इनके पीछे तो अल्लाह अकबर करेगा। का जमात के सवाब भी तो मिलना चाहिए। अब कहानी में तो करोड़पतियों में इमाम के पीछे पीछे क्यों, इमाम के पहले पहले करूँगा। अगर कोई करोड़पति अरबपति आदमी एक गरीब माली एतबार से, इल्म के एतबार से नहीं, माली एतबार से अगर गरीब इमाम साहब हो और वो नमाज पढ़ाए, करोड़पति के नाम मैं इनके पीछे अल्लाह अकबर के नहीं जाऊँगा, मैं तो पहले रुकू कर लूँगा। तो अगर कोई करोड़पति अरबपति आदमी इमाम से पहले अल्लाह अकबर के रुकू में जाए और इमाम से पहले उठ भी जाए, उसकी नमाज होगी? आप बोले ये है इल्म का पावर, ये है इल्म का। हाँ, यहाँ करोड़ अरब खरब कुछ भी नहीं लगता इल्म के सामने। उनको कहना, उनको करना पड़ेगा इमाम के पीछे पीछे, इसलिए के मुताबिक है। जो ही इमाम के पहले रुकू में गया और इमाम से पहले उठ गया, नमाज खत्म, हुई नहीं नमाज तुम्हारी, वापस नियत बांधो, समझे? इमाम साहब, ये और बात है कि हम जिस इमाम को मुसल्ले पे इमाम कहते हैं, मुसल्ले से हटने के बाद इमाम नहीं माने या माने वो अलग मसला है। मैं आपकी बात नहीं करता हूँ, हमारे माशरा में सोच भी है, पीछे पीछे नमाज पढ़े इमाम साहब है, भाई इमाम साहब मोहल्ले में आ गए, कहीं से गुजरे तो हाँ ठीक है, वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। इज्जत खाली तब करूँगा जब मस्जिद में जाऊँगा, मस्जिद से बाहर आएगा तो फिर काहे की इज्जत में बड़ा इंसान। क्या और बात है, याद रखें, जो रहनुमा होता है, जो कायद होता है ना, उसकी हर जगह इज्जत करनी चाहिए। जब तक आवाम कौम अपने रहनुमा की इज्जत करती है, वो खुद इज्जत पाती है। जिस दिन कौम अपने रहनुमाओं की इज्जत करना छोड़ दे, कौम जलील हो जाएगी। इसलिए मुसल्ले में हो ना हो, मस्जिद में हो कि बाहर हो, अगर आपका रहनुमा है तो आप पर लाजिम है, हमारा रहनुमा है, हम पर लाजिम है कि हम उनकी इज्जत करें इंशाअल्लाह। तो इमाम की मुताबियत करना वाजिब, अत्तहियात पढ़ना भी वाजिब। 2 रकात में आपने अत्तहियात मुकम्मल नहीं की थी, इमाम ने कहा अल्लाह पर खड़े हो गए, अब आधी पढ़े थे, क्या करेंगे आप? इमाम के पीछे पीछे जाना भी वाजिब है और अत्तहियात पढ़नी भी वाजिब है। अब फंसे ना, इधर भी वाजिब है उधर भी वाजिब है, और आप बीच में ये मुकम्मल नहीं, इधर जाना भी है, तब क्या करें? तो सुनिए, उलमा बयान फरमाते हैं कि दूसरी रकात में आप जब अत्तहियात पढ़ रहे हैं, अगर आपकी अत्तहियात मुकम्मल नहीं हुई, इमाम साहब खड़े हो गए, अब आप गौर करें कि मैं पूरे अत्तहियात पढ़ लूँगा, पढ़ के इमाम को वही जहाँ इमाम पहुँचे हैं, खड़े हो चुके हैं, मैं भी इमाम से मुलाकात कर लूँगा। यानी इमाम के रुकू में जाने से पहले पहले अत्तहियात मुकम्मल करके मैं खड़ा हो जाऊँगा, तब हुक्म है कि अत्तहियात मुकम्मल करें, पूरे अत्तहियात पढ़ें। लेकिन कभी ऐसा महसूस हो लगे कि जब तक अत्तहियात पढ़ूँगा, इमाम फिर जो खड़े रुकू में चले जाएंगे, अब हुक्म है कि जितना पढ़े उतना ही पढ़ के खड़े हो जाओ, उतना पढ़ के खड़े हो जाओ, इमाम के साथ मिलो, इमाम रुकू में जाए, तुम भी रुकू में जाओ। अब अगर ऐसी हालत में ये हुआ कि अत्तहियात मुकम्मल करने के चक्कर में रहे और रुकू छूट गया, नमाज चली गई, नमाज नहीं होगी। हाँ, कभी ऐसा हो जाए, मसला फंस जाए तो अत्तहियात मुकम्मल ना कर पाए तो इमाम से फिर जाके मुलाकात करें, नमाज मुकम्मल करें, इसलिए कि वो अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता करे। आमीन। एक मसला मैं अलग से बता दूँ, वाजिबात ये नमाजी में से,
پھر ظہر میں آپ نماز پڑھتے ہیں، فرض کتنی ہے؟ 4. عصر میں فرض کتنی ہے؟ عشاء میں فرض کتنی ہے؟ لیکن کبھی آپ ہو گئے مسافر. اندور یہاں سے کتنا کلومیٹر ہے؟ بولے نا 100 کلومیٹر ہے. 90 100 ہے تو مسافر، 90 ہے تو مسافر نہیں. 92 کلومیٹر کا سفر ہو اور یہاں سے نکلے تو مسافر ہو گئے، ہے نا. 92 کلومیٹر اگر یہاں سے اندور ہے تو آپ مسافر ہو گئے. گھر سے نکلتے ہی، اسٹیشن جاتے ہی، یہاں سے نکلتے ہی آپ پر مسافرت کا حکم لگ جائے گا. اب جو ظہر میں 4 فرض ہے، عصر میں 4 فرض ہے، عشاء میں 4 فرض ہے، اب یہاں آپ کو 4 کے بدلے 2 رکعت ہی پڑھنی پڑے گی. یہ ہے واجب. یہ کیا ہے؟ ہاں، جان بوجھ کے واجب چھوڑنے والا گنہگار ہے. کیا ہے؟ ہاں، 2 رکعت نماز ہی پڑھنی پڑے گی. کوئی 1.5 شانہ کہنا میں تو 4 ہی پڑھوں گا، 2 نہیں. تب اگر وہ جان بوجھ کے کرتا ہے نماز پڑھنے کے باوجود بھی واجب چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہو رہا ہے. مسافرت میں قصر واجب ہے. 4 والی کو 2 ہی پڑھنی ہوگی، 3 میں قصر نہیں ہے. جیسے مغرب میں 3 ہے، قصر نہیں. وتر 3 ہے، قصر نہیں. فجر میں 2 فرض ہے، اس میں قصر ہی نہیں ہے. صرف فرض میں جو 4 رکعت والی فرض ہے اس میں قصر ہے. 4 والی فرضوں کو 2 ہی پڑھنی ہے. سنت میں قصر نہیں ہے. ٹائم ہے تو سنت ساری پڑھیں، وقت نہیں ہے تو سنت معاف ہے. خالی فرض 2 رکعت پڑھ لیں آپ کی نماز ہوگی، ہے نا. اس لیے 2 ہی پڑھنی واجب ہے، 4 نہیں پڑھنی، 2 ہی پڑھنی ہے. شریعت کا حکم یہی ہے. اگر کوئی بندہ پھر بھی 4 پڑھ لے اور 2 میں بیٹھا تھا، احتیاط پڑھا تھا، نماز تو ہوگی مگر گنہگار ہو گیا. لیکن اگر 2 میں نہیں بیٹھا تھا، لاسٹ ہی میں بیٹھا، 4 پوری پڑھ لیا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اس لیے ہر مسلمان مسافر پر قصر واجب ہے. قصر ذرا بولے، قصر واجب ہے. لیکن اگر آپ اندور گئے، مسافر بن گئے اور وہی کے امام کے پیچھے نماز پڑھے، تب کیا کریں گے؟ مسئلہ ہے نا، یہ کل بتاؤں. اللہ سے دعا کریں مولا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.